إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ عرض و معروض سے قبل اپنے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسبنہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا، اشرف المخلوق میں پیدا فرمایا، پیارے آقا کی امت میں پیدا فرمایا. اور اللہ نے ہم پر یہ بھی احسان فرمایا کیونکہ اللہ کی توفیق ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت میں ہیں، ورنہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، اور امت صرف مسلمان نہیں بلکہ جتنی بھی امتیں ہیں وہ کافر ہوں یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا مسلمان ہوں، یہ ساری جو حضور کے بعد دنیا میں جتنے لوگ انسانیت تشریف لائی وہ ساری حضور کی امت ہے. لیکن اس میں امت مسلمہ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اسے امت مسلمہ کہا جاتا ہے. اب امت مسلمہ میں بھی حضور نے فرمایا کہ اس میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ناجی ہوگا جو میرے صحابہ کے طور و طریقے پر ہوگا. یعنی طور و طریقہ کا مطلب، طور و طریقے تو بہت سارے ہیں، وضو بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، روزہ وہی، زکوٰۃ وہی، حج وہی، لیکن طور و طریقے کے معنی جو عقیدہ صحابہ کا تھا، جو صحابہ کا عقیدہ تھا اور جو صحابہ کے بعد تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، پھر وہی سلسلہ چلتا ہوا اولیاء اکرام میں بھی وہی عقیدہ آیا. اب دیکھیں کہ اولیاء اکرام کی جو بھی جماعتیں نظر آتی ہیں ان کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے. اور اس کے علاوہ آپ کوئی بھی جد و جہد کر لیں، کتنی بھی کوشش کر لیں، اس کے علاوہ کوئی غیر عقیدہ والا کوئی ولی نہیں ملتا. وہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت معروف کرخی سے لے کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر حضرت امام شافعی سے لے کر حضرت امام مالک سے لو، یا حضرت امام احمد بن حنبل سے لو، یا آپ حضرت جنید بغدادی سے لو، یا حضرت شبلی سے لو، یا حضرت جلال الدین سیوطی سے لو، جتنے بھی اولیاء اکرام ان گنت، جس کی گنتی نہیں، جتنے اولیاء اکرام تشریف لائے سب کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہوتا ہے. کوئی پڑھنا آتا ہو نہ آتا ہو، آپ عربی پڑھ سکتے ہو نہ پڑھ سکتے ہو، کتاب کی تاریخ پڑھ سکتے ہو نہیں پڑھ سکتے ہو، کسی جانکار سے بھی معلوم کر لو وہ کسی بھی طبقے کا ہو، سب سے یہی پوچھو کہ واقعی میں تاریخ میں جو اولیاء اکرام کی تاریخ لکھی ہوئی ہے ان کا عقیدہ کیا تھا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت امام شافعی آئے، امام مالک آئے، امام احمد ابن حنبل آئے. امام شافعی اپنی سوانح میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی میرے اوپر مسئلہ بھاری ہو جاتا، کیونکہ کسی مسلک کے اعتبار سے مسائل کو حل کرنا اتنا آسان نہیں. آج ہم کو ایک مسئلہ آپ پوچھتے ہیں تو ہم کبھی مسئلہ بھاری ہوتا ہے تو ہم فوراً کتاب سے رجوع کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹھہرو ہم کتاب میں دیکھتے ہیں یا کسی بڑے مفتی سے پوچھتے ہیں. جب مسئلہ وہاں پہ اٹک جاتا ہے تو مفتی کہتے ہیں مجھ سے بڑے مفتی سے میں پوچھوں گا. پھر مفتی وہ مفتی سے پوچھتا ہے جو دارالافتاء میں کتابوں کی لڑٹ پلٹ کر رہا ہو، ایسے مفتی سے پوچھتے ہیں. جب ایک مسئلے کا یہ عالم ہے تو پورے مسلک کا اختیار کرنا، پورے مسلک کو بنانا، پورے ایک مسلک کو، یعنی حنفی مسلک ایک مسلک ہے، شافعی مسلک ایک مسلک ہے، ان سارے مسلک کا حل کرنا، ایک مسئلے کا امام بننا وہ کتنا مشکل ہوگا. آج چھوٹے چھوٹے مسئلے، آج ہم لوگ شریعت کے اتنے پابند بھی نہیں ہیں، ہمیں اتنی مسئلے کی ضرورت پڑتی بھی نہیں. ہم تو مسئلہ اس وقت میں پوچھتے ہیں جب ہمارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو مسئلہ پوچھتے ہیں. ہم شریعت پر، قانون پر عمل کرنے کے لیے نہیں پوچھتے. آج ہم اتنے تقویٰ و طہارت کے شریعت کے پابند نہیں ہیں، لیکن پچھلا دور گزرا مسلمانوں کا وہ بہت شریعت کے پابند تھے.
آج ہم رواج کے پابند ہیں، ہم رسم کے پابند ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، لیکن جو پچھلے مسلمان تھے وہ شریعت کے پابند تھے، رواج کے پابند نہیں تھے، وہ رسمی مسلمان نہیں تھے۔ آج ہم رسمی مسلمان ہیں۔ تو اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب وہ زمانہ جب لوگوں کے مسائل آپ حل کرتے تھے اور آپ ایک مسلک کے امام تھے، تو آپ فرماتے ہیں جب میرے لیے کوئی مسئلہ بھاری ہو جاتا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قبر انور پر حاضری دیتا اور پھر وہاں پر قبلہ رو ہو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتا، پھر اس کے بعد آپ کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تو میرا مسئلہ حل ہو جاتا۔ اب یہ کیا ہے؟ اولیاء اکرام کے دربار میں جانا یا وہاں پر ہم لوگ عبادت کرنا، پھر اس عبادت کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا مانگنا کس کا طریقہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا۔ اہل سنت والجماعت کیا یہ ہے کہ تبلیغ ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، شیعہ ہو گئے، قادیانی ہو گئے، پھر ہم سنی ہیں، بس اتنا مطلب نہیں، ایک رواج نہیں ہے کہ تبلیغی ہو جانا یہ رواج نہیں ہے، اہل حدیث ہو جانا رواج نہیں ہے، یہ شیعہ ہو جانا رواج نہیں ہے، یہ قادیانی ہو جانا رواج نہیں ہے، یہ سنی ہو جانا رواج نہیں ہے، بلکہ یہاں حق و باطل کی بات ہے، حق اور باطل کی بات ہے۔ اگر حق ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سنی لوگ ہیں۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کہیں ٹہلتا نہیں، ہمارا عقیدہ کبھی بدلتا نہیں، ہمارا عقیدہ ہم خود رد و بدل کرتے نہیں، ہمارا عقیدہ رسم کے مطابق نہیں، ہمارا عقیدہ رواج کے مطابق نہیں، ہمارا جو بھی عقیدہ ہے یہاں سے چلتا ہے، پھر چلتے چلتے امام احمد رضا کے پاس چلتا ہو یا حضرت سید احمد شاہ ولی چشتی کے پاس چلتا ہو، پھر وہاں سے بندہ نواز گیسو دراز کے پاس پہنچتا ہو، پھر چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچتا ہو، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں مختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچتا ہو، پھر ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ خواجہ حضرت معین الدین چشتی الاجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچتا ہو۔ یہ وہی عقیدہ ہے جو آج سنیوں کا ہے، جو اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، یہ سلسلہ بسلسلہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد سے جو عقیدہ لیا، پھر ان کے مرشد نے ان سے لیا، پھر ایسے ہی بسلسلہ چلتا چلتا حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، امام شافعی، حضرت امام ابو حنیفہ تک بھی پہنچتا ہے، پھر حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ دربار میں حاضری دینا، یہ عرس منانا، یہ اس طرح کی نذر و نیاز منانا، ایصال ثواب کرنا، اولیاء اکرام سے ان کی بارگاہ میں جا کر ان کے وسیلے سے دعا مانگنا، یہ تمام طریقے صرف اور صرف ہم لوگوں کے طریقے نہیں، آج سنیوں کا طریقہ نہیں۔ جو مزار پر جاتا ہے وہ سنی ہے، جو خواجہ کی چھٹی مناتا ہے وہ سنی ہے، جو 11ویں مناتا ہے وہ سنی ہے، جو 12ویں مناتا ہے وہ سنی ہے۔ ارے اسی پر اکتفا مت کرو، یہ رسمی سنی نہیں ہے۔ یہاں حق و باطل کی بات ہے، یہاں حق ہونا یا تو آپ باطل ہونا، اس چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، ورنہ تو ایسا رسمی طور پر اگر کوئی کہہ دیتا کہ یہ سنی ہے، تبلیغی ہے، سب ایک ہے، برابر ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ بات ہے، اگر سیاست کی بات ہے، اگر دنیا داری کی بات ہے تو یہ الگ بات ہے، کیونکہ ایک ہی معاشرے میں، ایک ہی سوسائٹی میں جیتے اور پلتے کاروبار کرتے ہیں، آپس میں تال میل ہو جاتا ہے، تعلقات بن جاتے ہیں، آپس میں کچھ انتظامات ہو جاتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن عقیدے کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے، ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ صرف رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ تم سنی ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں چیز ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ حق ہونے کی دلیل ہے کہ اگر اہل سنت والجماعت میں سنی باقاعدہ اسی عقیدے پر وہ گامزن ہے، استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کر رہا ہے، تو وہ حق پر ہے، اور جو اس کے علاوہ کسی بھی طبقے سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، وہ باطل ہی باطل ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، تو آج ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ، ہاں یہ بات ہے کہ بہت ساری خامیاں اہل سنت والجماعت میں سنیوں میں آ گئی۔ آج ہم جو خامیاں علم نہ ہونے کی وجہ سے، آج ہمارے پاس شریعت کا عقیدہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے جو طریقہ اپنایا، اس کی وجہ سے ہم بدنام ہیں، اس کی وجہ سے ہم بدنام ہیں، ورنہ ہمارا کوئی طریقہ غلط نہیں ہے، ہم شریعت کے کوئی خلاف ورزی نہیں کرتے، ہمارا جو بھی عقیدہ ہے
خواجہ اجمیری کا بھی وہی عقیدہ تھا، پھر غوث پاک کا بھی وہی تھا، حضرت امام اعظم کا بھی وہی تھا، حضرت امام شافعی کا بھی وہی تھا، حضرت جنید بغدادی کا بھی وہی تھا، حضرت بایزید بستامی کا بھی وہی تھا، حضرت رابعہ بصری کا بھی وہی تھا۔ جتنے اولیاء تھے سب کے سب کا عقیدہ وہی تھا کہ اولیاء اکرام سے وسیلہ مانگنا چاہیے، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جانا چاہیے۔ ارے اتنا ہی نہیں، اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے؟ جب میرے آقا جب احد کے میدان میں پہنچے، پھر احد میں مسلمانوں کی کچھ خامیوں کی وجہ سے بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، جنہیں جو ہے احد کے میدان، احد کے پہاڑ کے نیچے تلے زمین پر میدان میں دفنایا گیا۔ آج بھی جب دیکھیں گے وہاں پر شہداء احد کے مقابر ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سال میں ایک مرتبہ تو کم از کم اس مقبرے کے پاس جا کر ان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ میرے آقا کی بھی سنت ہے مزارات پر حاضری دینا۔ ہاں یہ بات ہے کہ یہ حاضری دینے کا جو ڈھنگ ہے، جو حاضری دینے کا جو طریقہ ہے، یہ غلط ہو گیا۔ آج سنیوں کے غلط طور و طریقے کی بنیاد پر آج ہم اہل سنت والجماعت کو بدنام کرتے آ رہے ہیں۔ یہ چھٹی منانا، یہ عرس منانا، یہ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں نذر و نیاز پیش کرنا، عقیدت کے ساتھ ان کا عرس مناتے ہوئے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج ہم لوگ عقیدت کے طور پر ہم لوگ شریعت کے خلاف ورزی تو نہیں کرتے، لیکن عقیدت کے طور پر ہم لوگ چھٹی مناتے ہیں، ان کے لیے نذر و نیاز کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہے جس کی وجہ سے، جس کی بنیاد پر آج ہمارے لوگوں کو کھینچ کر کے دوسرے فرقے میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے ذہن کو تبدیل کیا جا رہا ہے، ان کے عقیدے کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ بھائی یہ نہیں کہتا، آپ دیکھیے اہل سنت والجماعت کا طریقہ کیا ہے۔ بھائی اب ہم دیکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ آج خاص طور پر ہندوستان، پاکستان اور جتنے بھی ہمارے جو اسلامی ممالک میں اکثر و بیشتر جہاں اردو زبان جانتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی آپ مصر چلے جائیں، آج اگر کسی آخری صدی میں کوئی مجدد آیا جن کی شہرت ہوئی، جس نے عقائد اہل سنت کو حفاظت کی، وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ اب جب ان کے طریقے سے جب ہم چلتے ہیں تو ان سے ہی جب سوال کیا گیا، جو ان کی کتابوں میں موجود ہے، ہم دیکھ لیں، سنیوں کی غلطی کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کو بدنام کرتے ہیں۔ سنیوں کو چاہیے کہ ان کتابوں کے حوالے سے ہم پڑھیں کہ طور و طریقہ کیا ہے سنیوں کا، اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی سے جب آپ سے سوال کیا گیا مزارات پر حاضری دینا کیا ہے،